اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے انسانوں کے بارے میں طے کیا کہ انسانوں کے ساتھ میں کیسا رویہ رکھنا چاہیے، انسانوں کے ساتھ میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طرح سے اسلام نے یہ بھی طے کیا کہ جانوروں کے حقوق کیا ہیں انسانوں پر، اور جانوروں کے ساتھ میں انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے آنگن میں کوئی پیڑ ہے، آپ کے محلے میں کوئی پیڑ ہے، تو اسلام نے اس پیڑ کے لیے بھی رہنمائیاں فرمائی۔ آپ ذرا سوچئے کہ اسلام نے اس پیڑ کے لیے بھی ایک مسلمان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کا رویہ پیڑ پودوں کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے۔ اور پیڑ سے آگے بڑھے تو اسلام نے اس کے حوالے سے بھی بیان فرمایا، ہمارے نبی نے اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی کہ اگر کوئی پتھر ہے تو اس پتھر کے حوالے سے ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسلام نے ہر چیز کے حوالے سے رہنمائی فرمائی، ہر چیز کے حوالے سے گائیڈنس دی کہ آپ کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ میں رویے رکھنے ہیں، اور کس طرح کائنات کی ساری ذمہ داریوں کو آپ کو اٹھانا ہے۔ دیکھیے ہماری دوگنی ذمہ داری ہے۔ ایک تو اس لیے ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، تو ہم سب انسان ہیں، ایک ذمہ داری تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری ذمہ داری اس لیے ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی ذمہ داری دنیا کی تمام قوموں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان دنیا کی تمام قوموں سے بالکل الگ ہے۔ تو جب عہدہ بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داریاں بھی تو بڑی ہوتی ہیں جی۔ جب اسٹیٹس بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اصول ہے۔ قرآن مجید میں ایک مرتبہ بیان فرمایا، قرآن مجید میں ایک جگہ بیان فرمایا، نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا گیا قرآن مجید میں کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم کوئی نیکی کرتی ہو تو چونکہ تم عام مومن عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو، تو تمہیں ایک نیکی پر 2 اجر دیے جائیں گے۔ کیا فرمایا کہ تم چونکہ نبی کی بیویاں ہو، عام مومن عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو تم نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے تمہیں 2 اجر عطا کیے جائیں گے۔ پھر اس کو بیلنس بھی کیا گیا، پھر یہ بھی کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، صرف اجر 2 نہیں دیے جائیں گے، یاد رکھنا کہ اگر معاذ اللہ بالفرض محال تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تمہیں 2 گناہ بھی دیے جائیں گے، 2 عذاب بھی دیے جائیں گے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہمارے مذہب سے پہلے یعنی نبی کی آمد سے پہلے دوسری قوموں کا حال یہ تھا کہ ان کے بڑے کوئی جرم کرتے تھے تو اس غلطی کو غلطی نہیں مانا جاتا تھا، اور کوئی پچھڑے سماج کا، کوئی چھوٹی جاتی کا آدمی اگر کوئی غلطی کر دیا کرتا تھا تو اس کو چھوٹے جرم کی بڑی سزا دی جاتی تھی۔ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی اگر بڑی جاتی کا آدمی غلطی کرتا ہے تو لوگ اس کے عیب کو بھی ہنر مانتے ہیں، ایسا ہے مسلمانوں میں۔ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو ایسا مسلمانوں میں تو پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اونچی جاتی کا آدمی غلطی کر دے تو اس غلطی کو غلطی نہیں مانا جاتا، لوگ اس کو ہنر شمار کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے دین میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں غلطی کو غلطی مانا جاتا ہے، چاہے چھوٹا کرے یا بڑا کرے، ہر غلطی غلطی ہے اور ہر صحیح صحیح ہے۔ اگر چھوٹا آدمی صحیح کر رہا ہے تو ہمارا دین اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے، اور اگر بڑا آدمی غلط کر رہا ہے تو ہمارا دین اس کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے بارے میں بھی کہتا ہے۔ تو قرآن نے واضح اصول بیان فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم سے کوئی نیکی ہوتی ہے تو 2 اجر دیے جائیں گے، کیونکہ تم نبی کی بیوی ہو، عہدہ بڑا ہے تو صرف 2 اجر نہیں ملیں گے، اگر کوئی گناہ کرتی ہو تو 2 گناہ بھی دیے جائیں گے چونکہ تم نبی کی بیوی ہو۔ تو ایک بات یہاں سے واضح ہو گئی کہ جب اسٹیٹس بڑا ہوتا ہے، عہدہ بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اب ہم مسلمان دنیا کی دوسری قوموں کی طرح تو نہیں ہیں، جو لوگ معبودان باطلہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو لوگ دریا کے سامنے، سمندر کے سامنے، پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں، جو لوگ سورج کو نمسکار کرتے ہیں، ہم ان کی طرح تو نہیں ہے نا، کیونکہ ہم اس خالق و مالک کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو جب ہم نے اس اللہ کا کلمہ پڑھا، رسول کو مانتے ہیں، تو ہم دنیا کی دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہو گئے۔ تو جب ہمارا اسٹیٹس بڑا ہو گیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تو جب ہم بہترین ہو گئے تو بہترین ہونے کی ذمہ داریاں بھی الگ ہیں، جب اسٹیٹس الگ ہے تو ذمہ داری بھی الگ ہے۔